السلام علیکم۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں دو موضوعات پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا موضوع خاص طور پر ان اسٹوڈنٹ سے جڑا ہوا ہے جو اپنے سیمسٹر کے امتحانات کے بعد کیا کریں کا سوال ان کے سامنے درپیش ہے، اور دوسری جو بات ہے، دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھی ان کے پاس تحریری صلاحیتیں ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں اور وہ اچھے اچھے موضوعات پر لکھتے ہیں۔ وہ یوکرین کی جنگ پر مضمون لکھتے ہیں، وہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے گھر پر ہونے والا جو ایف بی آئی کا چھاپا ہے اس پر وہ مضمون لکھتے ہیں، وہ کامن ویلتھ گیمز پر مضمون لکھتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے اور بڑے عالمی موضوعات پر لکھتے ہیں لیکن ان کے مضامین اخبارات میں شائع نہیں ہوتے۔ دوستو، یہاں پر میں جہاں پر طلباء صحافت کے لیے بات کروں گا، ساتھ ہی ساتھ ان جو سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شروعات کیسے کریں۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پہلی چیز کہ اخبارات کے لیے لکھنا، طلباء کو بھی جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ انٹرنشپ کریے کسی اخبار کے لیے، آپ اپنی شروعات کیجیے اخبار کے لیے، تو انہیں یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پر برقی میڈیا کی جو چکا چوند دنیا ہے یا جو گلیمر ہے، اس کے سبب ہر کوئی، چاہے وہ صحافت کا طالب علم ہو یا پھر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہو، یہاں تک کہ موبائل فون کا استعمال کرنے والا بھی ہر دوسرا فرد یہی سمجھتا ہے کہ وہ خاص طور پر میڈیا کے لیے اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اور جب سے یہ جو اسمارٹ موبائل فونوں میں آنے والے جو ایپ ہیں یا جو بہت ہی ہائی ریزولیوشن کیمرہ ہے، جن کے سبب ہر سیلفی لینے والا دوسرا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ میڈیا میں کام کر سکتا ہے، وہ میڈیا پر آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ ٹیلی ویژن چینل سے جڑے ہوئے جو احباب ہیں، جو سینئر ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہر دوسرا فرد جو کسی ٹیلی ویژن چینل سے رجوع ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اینکرنگ کا موقع دیا جائے، اسے رپورٹنگ کا موقع دیا جائے، اور حالانکہ اتنے زیادہ مواقع وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگرچہ کہ ٹیلی ویژن پر ہو یا پھر سوشل میڈیا کے یا یوٹیوب کے جو چینلز ہو، وہاں پر اسکرین پر نظر آنے والا چہرہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے چہرے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر فرد، ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ کیمرے پر آئے، وہ خود رپورٹنگ کرے، وہ خود اینکرنگ کرے۔ یہ ایک بات ہوئی کہ وہاں پر رش زیادہ ہے، خواہش مند امیدوار زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں مواقع کم ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں آج کے اس لائیو ویڈیو میں اخبارات کے لیے لکھنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم حکومت کی جانب سے، ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت کی جانب سے، جو مسلمہ صحافی ہوتے ہیں، ایکریڈیٹڈ جو صحافی ہوتے ہیں، ان کو جاری کیے جانے والے ہم کارڈ، جن کو ایکریڈیشن کارڈ کہا ہے، اس کو ہم پیمانہ مان لیتے ہیں۔ اس کو اگر ہم پیمانہ مانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ جو ایکریڈیشن کارڈ جاری ہوتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی الیکٹرانک میڈیا کا نمبر آتا ہے۔ تو اس چیز سے کیا بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مواقع آج بھی سال 2022 میں اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ پرنٹ میڈیا میں ہی موجود ہے۔ اب وہ طلباء جو ان چھٹیوں کے دوران یا اپنے خالی وقت کے دوران میڈیا میں کام کرنے کا تجربہ، انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اخبارات ان کے لیے ایک بہترین جگہ ثابت ہو سکتی ہے، جہاں پر وہ اخبار میں کس طریقے سے، اخبارات میں کس طریقے سے کام کاج ہوتا ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ طلباء جب اخبارات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مضامین اخبارات میں شائع ہوں، لیکن ہر طالب علم خوش نصیب نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ وہ جو مضمون لکھتا ہے اس کا پہلا مضمون ہی کسی اخبار میں شائع ہو جائے۔ عزیز دوستو، مضامین کے علاوہ بھی اخبارات میں اور بھی طریقے ہیں، اور بھی پلیٹ فارم ہیں
जिस के ज़रिए से आप अपने नुक्ते नज़र को पेश कर सकते हैं। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है, वो मेरी मुराद है दरअसल मुरासला निगारी की। ये ज़रूरी नहीं कि हर सहाफ़ी अपने करियर का आगाज़ किसी बड़े मज़मून से ही करे। हाँ, आप अखबार में लिखना शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए जो आपको आसानी से जो दस्तयाब है, देखिए मज़ामीन लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं, और तकरीबन हर अखबार में इशाअत के लिए सैकड़ों मज़ामीन भेजे जाते हैं, लेकिन उन मज़ामीन में से सभी के मज़ामीन इशाअत के लिए प्रिंट होने के लिए सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन मुरासला निगारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं, आगे चल के आप मज़ामीन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत अगर मुरासला निगारी से करें, लेटर टू एडिटर के कॉलम से करें, लेटर टू एडिटर के प्लेटफॉर्म से करें, तो वो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो क्या अगर हम सिर्फ उर्दू में ही लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं? नहीं, बल्कि आप दीगर ज़बानों में भी ये जो प्लेटफॉर्म मौजूद होता है, हर बड़े अखबार में किसी भी ज़बान का हो, वहाँ पर लेटर टू एडिटर का कॉलम होता है, जिसके लिए आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हैं। और एक मर्तबा आपका जब लेटर टू एडिटर पब्लिश होता है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका वो सफ़र है, वो आगाज़ है। आगे चल के आप फिर जब आपके लेटर टू एडिटर किसी अखबार के इंतजामिया को, किसी अखबार की एडिटोरियल टीम को मुतमईन करवाते हैं, तो आगे चल के आपके लिए वहाँ पर मज़ामीन लिखना भी निस्बतन आसान हो सकता है। अब इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि आप शहर हैदराबाद में हैं, शहर हैदराबाद में बैठ के आप लिखना चाह रहे हैं मजमून कि यूरोप में और ख़ास तौर पर बरतानिया और फ्रांस में जिस तरीके से गर्मी की लहर चल रही है इन दिनों, या आप लिखना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जो साबिक़, जैसे मैं इब्तिदा में बताया, अमेरिका के साबिक़ सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी रिहाइश गाह पर FBI ने धावे किए। तो आपका हैदराबाद में बैठकर इन उन्वानात पर लिखना अखबार के लिए, या आप किसी भी अखबार या इदारे के लिए, ये उतना ज़्यादा कोई अहम मामला नहीं होता। लेकिन यूँ समझ लीजिए, आप कौमी सियासत के हवाले से भी देख लीजिए कि आप हैदराबाद में बैठ के अगर आप कौमी सियासत पर कमेंट कर रहे हैं, कौमी सियासत पर तबसरा कर रहे हैं, तो आपके मुकाबले में हैदराबाद में बैठकर कौमी सियासत पर तबसरा करने वाले के मुकाबले में दिल्ली का अगर कोई सहाफ़ी कौमी सियासत पर लिखता है, तो दिल्ली से लिखने वाले को तरजीह दी जाती है, उसको वेटेज मिलता है। ऐसे ही आप इब्तिदा कीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुकामी मौज़ूआत से, ऐसे मसाइल से जिस पर आपकी गिरफ्त मजबूत हो, उससे आप अपने लेटर टू एडिटर के लिए मवाद का आगाज़ कर सकते हैं, और फिर उस पर आप तबाह आजमाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बात उन लोगों की। इसके अलावा जो तलबा इंटर्नशिप के लिए मुख्तलिफ अखबारात को जाते हैं, तो बहुत सा आमतौर पर आप लोग चूँकि दिन के वक्त क्लासेस अटेंड करने के आदी होते हैं, दिन के वक्त, लेकिन जब अखबार में, इंडस्ट्री में जब आप दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर अखबारात में असल जो काम का आगाज़ होता है, या असल जो काम होता है, वो शाम से शुरू होता है और रात देर देर तक वो चलता है। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान जब तलबा किसी अखबार के दफ्तर में दिन के वक्त पहुंचते हैं, तो वहाँ उनसे जो आम तौर पर जो काम उनसे कहा जाता है या उनसे किया जाता है, वो अखबारात के मुतालिक है। अब तलबा इंटर्नशिप से जब वापस होते हैं, तो बड़ी ही कहीं ना कहीं वो थोड़ा अच्छा तासुर नहीं रखते, और ये कहते हैं कि सर, जब हम इंटर्नशिप के लिए अखबार में गए, तो वहाँ हमें अखबार बीनी करने को कहा गया है, दीगर ज़बानों के अखबारात या दीगर अखबारात हमें पढ़ने को कहा गया है। तो ये भी दरअसल एक जो आदत है, जिसका हम क्लास के दौरान या अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी इस बात का मैंने जिक्र किया, कि एक तालिब इल्म के लिए, एक सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो अखबारात का मुतालिया रोज़ाना की बुनियादों पर करे। तो यही चीज़ वहाँ पर आपको की जाती है। प्रूफ रीडिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तलबा से कहा जाता है कि वो देखें और उनकी निशानदही करें। तो अज़ीज़ तालिब इल्म और अज़ीज़ दोस्तों, शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी आलमी मौजू पर, किसी कौमी सतह के मौजू पर आप कलम उठाएं, बल्कि आप अगर मुरासला लिखना चाह रहे हैं, तो मुरासले के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं कि आपके इलाके में जिस तरीके से पीने के पानी का मसला है, आपके इलाके से जिस तरीके से पब्लिक डस्टबिन, हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, तो शहर हैदराबाद में 1 बरस हो गया है कि मुख्तलिफ अवामी मुकामात से डस्टबिन हटा दिए गए।
تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگ رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں بھی اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر وہاں پر کچرا پھینک کر جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس طرح کے آپ کے اپنے علاقے میں جو عوامی کچرے دان نہ ہونے سے جو گندگی اور کچرا اس کے مسائل جو پیدا ہو اس پر آپ قلم اٹھا سکتے ہیں. عام جو مقامی جو مجلس مقامی ہے، مجالس مقامی GHMC کی جانب سے جو سہولیات دی جاتی ہیں اس پر آپ قلم اٹھا سکتے ہیں. ٹریفک کے مسئلے پر آپ قلم اٹھا سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ شروعات کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی مقامی مسئلے پر اگر لکھنا شروع کریں تو آپ کسی قومی یا بین الاقوامی مسئلے پر نہیں لکھ سکتے. آگے چل کے آپ اپنے تجربے اور اپنے صلاحیتوں کی بنیادوں پر قومی اور بین الاقوامی موضوع پر بھی قلم اٹھا سکتے ہیں. لیکن شروعات کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اچھا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے کسی اخبار کے لیے لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھیں، کس موضوع کا ہم انتخاب کریں. تو آپ جس کسی اخبار میں، وہ کسی بھی زبان کا ہو سکتا ہے، آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس اخبار کا کم سے کم 8 جو شمارے ہیں ایک ہفتے کے دوران اس اخبار میں کتنے دن لیٹر ٹو ایڈیٹر شائع. عام طور پر سبھی اخبارات میں ہفتے کے 7 دن لیٹر ٹو ایڈیٹر شائع ہوتا ہے. بعض اخبارات میں کسی دن لیٹر ٹو ایڈیٹر کے کالم کو چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک اخبار منتخب کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام پہلی مرتبہ اس اخبار میں شائع ہو، آپ کا لیٹر ٹو ایڈیٹر اس اخبار میں شائع ہو، تو اس اخبار میں پچھلے 7 دنوں کے دوران کس طریقے سے کن موضوعات پر مراسلے چھپے ہیں، لیٹر ٹو ایڈیٹر چھپے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فیئر آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس موضوع پر لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں. اور پھر ای میل کے ذریعے سے آپ کے لیے آج کے دور میں لیٹر ٹو ایڈیٹر، پہلے تو ہمارے زمانے طالب علمی میں تو لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھنے کے لیے آپ کو پہلے لیٹر لکھنا ہے، خوش خط میں لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ڈاک کے ذریعے سے یا پھر ان پرسن جا کے اخبار کے دفتر تک، شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو اپنا لیٹر ٹو ایڈیٹر پہنچانا پڑتا تھا. اب اسمارٹ فون کی مدد سے آپ ای میل کے ذریعے سے آپ راست بالکل جہاں کہیں آپ بیٹھے اپنے گھر سے، اپنے کلاس روم سے، آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر راست اس اخبار تک پہنچا سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے. بہت سارے اخبارات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو شروعات کیجئے گا آپ سیکھنے کے لیے لیٹر ٹو ایڈیٹر کے کالم سے، اور اس کے بعد آپ آگے چل کے مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھ سکتے ہیں اور تجزیے بھی آپ کے اخبارات میں شائع ہوں، اس کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. تو ابتدا میں آپ یہ نہیں سمجھیے، دیکھیے اس چیز کو سمجھیے گا کہ مواقع ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں وہ بڑے نکلتے ہیں. ارے ہم اخبار میں لکھنا چاہتے ہیں، صحافی بننا چاہتے ہیں، اور آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ لیٹر ٹو ایڈیٹر سے آپ اپنی شروعات کیجیے گا، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آج آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر سے لکھنا شروع کریں گے تو آگے چل کے آپ بڑے مضامین بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ پہلی فرصت میں یہ کیجیے گا کہ پڑھیے گا اخبارات کا مطالعہ. جیسے میں بارہا اس بات سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صحافت میں کام کرنا چاہتے ہیں، صحافت میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی کی علامت، آپ کو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا کہ آپ صحافت میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں. یہ ثبوت کیسے دیں گے؟ جیسے کسی بھی انسان کی زندگی کا پتہ جو لگایا جاتا ہے یا جو جانچا جاتا ہے وہ اس کے سانس لینے کے عمل سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان سانس لے رہا ہے تو وہ زندہ ہے. ایسے ہی صحافت کے میدان میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیادوں پر اخبارات کا، دیکھیے یہ بنیاد ہے اصل. آپ آگے چل کر جائیے گا الیکٹرانک میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں، آپ کو اگر موقع ملتا ہے آپ وہاں پر جانے کے خواہش مند ہیں تو یقیناً آپ جائیے گا. لیکن جو اصل آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ اصل جو صحافت کی تاریخ ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے. خود اردو صحافت کے حوالے سے بھی کہ اردو صحافت کے یقیناً بہت سارے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز بھی ہیں، پلیٹ فارم بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجیے ان کی تاریخ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے. اس کے مقابلے میں اردو اخبارات کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اردو اخبارات اپنے شروعات کے 200 برس مکمل کر چکے ہیں. تو اس کی ایک تاریخ ہے اور اس میں آج بھی بہت زیادہ مواقع. تو آپ شروعات کیجیے گا پرنٹ میڈیا سے، آگے چل کے آپ پھر الیکٹرانک میڈیا کا بھی رخ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ پرنٹ میڈیا سے شروعات کر کے آپ الیکٹرانک میڈیا میں جا سکتے ہیں، لیکن ہر فرد، ہر نوجوان اینکر نہیں بن سکتا، رپورٹر نہیں بن سکتا.
लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए ही गुंजाइश है? जी नहीं। एक चेहरा, जैसे मैं आपको बताया कि अगर आपको स्क्रीन पर नजर आता है तो उसके पीछे 10 चेहरे काम करते हैं, तब कहीं जाके एक चेहरा आप ऑन एयर देख सकते हैं। तो चूंकि मैं आज के इस लाइव वीडियो में सिर्फ अखबारात के हवाले से, शुरुआत के हवाले से फोकस किया था, अगले किसी वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी बात करूंगा, उसमें भी आपके दाखिले को आप कैसे यकीनी बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बेहद शुक्रिया।